السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں محمد مبین آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اسلام 360 ایپ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور تحریکی فرد کو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے، ہم پہلے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ گوگل پلے اسٹور میں جانا ہے، اسلام 360 ٹائپ کرنا ہے، یہاں پر انسٹال کرنا ہے۔ جی دوستو، میں نے ابھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے اسلام 360 پہ جب میں اس کو کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر اسلام 360 اوپن ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر مجھے کنٹینیو کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ کچھ سیٹنگز وغیرہ چلتے ہیں اور ہم کو رائٹ مارک دیتا ہے۔ یہاں بتاتا ہے کہ قرآن ہے اس کے اندر، پھر حدیث ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ کی کچھ گائیڈنس ہے اور پھر قبلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قبلہ کے بارے میں وہ یہاں پر بول رہے ہیں کہ کچھ الاؤ کرنا ہے۔ یہاں پر جب ہم جائیں گے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو لوکیشن ہے اس کو الاؤ کرنا ہے۔ ہم اس کو ٹھیک ہے، چلو اس کو ہم الاؤ آل دا ٹائم کر دیتے ہیں تاکہ ہم کو قبلہ صحیح بتا سکے جب کبھی بھی ہم کو ضرورت پڑے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت دیا ہوتا ہے اور حیدرآباد یہاں پر سلیکٹ ہوا ہے۔ یہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے ٹائم کے حساب سے اذان ہوتی ہے، باضابطہ الارم ٹائپ میں اذان ہوتی ہے۔ میں فی الحال تو اس کے لیے اس کو میں آف کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ آف کر سکتے ہیں اس کو 1 بائی 1۔ یہ میں نے سائلنٹ کر دیا ہے، آواز نہیں آئے گی مجھے۔ اب اس کو میں نیکسٹ کروں گا۔ نیکسٹ کرنے کے بعد فی الحال تو یہاں پر لینگویجز دیے ہوئے ہیں، میں اس کو انگلش ہی سلیکٹ کروں گا۔ جی، اب آ جاتے ہیں ہمارے ہمارا جو اہم معاملہ ہے۔ ویسے دیکھیے، مجھے یہاں پر ایڈس وغیرہ آ رہے ہیں کیونکہ یہ فری سروس میں استعمال کر رہا ہوں تو مجھے ایڈس آئیں گے۔ اگر بغیر ایڈس کے چاہیے تو مجھے خریدنا ہوگا، لیکن فی الحال ہم اس کو ایسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، یہ ایڈس آتے ہوں گے، ہم اس کو کلوز کرتے رہیں گے۔ ہوم ہے، پھر ورشپ ہے، اینڈ مور ہے۔ ہم قرآن پہ کلک کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا قرآن مجید۔ یہاں جاتے ہیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک الحمدللہ موجود ہوتا ہے۔ یہ بائی سورہ ہے، پھر بائی پارہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اگر، تو ہم کو یہاں پر تفسیر دکھائی دے گی۔ یہاں سے بھی ہم جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے سورہ فاتحہ کا، تفسیر تقی عثمانی میں، پھر اس کے بعد تفسیر مودودی میں، پھر استاذ عفت مقبول، یہ آڈیو میں ہم سن سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد آڈیو میں سن سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا تفسیر۔ ٹرانسلیشن میں جب ہم جائیں گے تو دیکھیے جوناگڑی ہے، تقی عثمانی ہے، کنز الایمان ہے، پھر حسن رضوی ہے، پھر اسی طریقے سے امین اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن ہے، طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے قرآن مجید ہے، اسی طریقے سے نگہت ہاشمی ہے اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے۔ یہ اردو کے بعد ہم انگلش پہ کلک کریں گے تو انگلش میں بھی صحیح انٹرنیشنل کے نام سے ہم کو یہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ ملتا ہے انگلش میں، ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہندی پہ کلک کریں گے تو یہاں پر مولانا مودودی کے رحمۃ اللہ علیہ کی ہندی میں بھی ہم کو ٹرانسلیشن ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تفسیر اور ٹرانسلیشن۔ میں سیٹنگ پہ کلک کروں گا تو یہاں پر مجھے صرف عربک میں پڑھنا ہے، تو میں ٹرانسلیشن کا باکس، اس کو چیک باکس کو ان چیک کر کے دیکھوں گا تو صرف قرآن مجید مجھے عربی میں دکھائی دے گی۔ پھر میں سیٹنگ میں جاؤں گا تو یہاں پر تفسیر بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے اور عربک بھی ہے، تو یہ تینوں بھی چیزیں مجھے یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا جنرل۔ لیکن ابھی میں آپ کو کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم یہ قرآن ہے، قرآن کے بعد جو سرچ ہے، سرچ پہ کلک کروں گا اگر آپ کوئی چیز آپ کو دیکھنی ہے، آپ کو کوئی ذکر کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے کسی کے سامنے، تو آپ جائیے اردو پہ کلک کریے۔ آپ کس کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ محمد جوناگڑی صاحب کا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ میں فی الحال دیکھ لیتا ہوں مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تفہیم القرآن سے میں ترجمہ چاہتا ہوں، تو اردو پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پر میں نے ٹائپ کرنا ہوگا ذکر۔ اب دیکھیے، جیسا میں ذکر میں نے ٹائپ کیا ہے، اردو ترجمہ قرآن مجید میں یہاں پر سیملیئر جو آیا ہے 60 مرتبہ، ایگزیکٹ 57 ہے، ملتے جلتے، یعنی تذکرے میں بھی ذکر ہے اور اسی طریقے سے
یہ تمام چیزیں آپ کو ذکر دکھائی دے رہا ہے. تقریباً 60 مرتبہ ذکر آیا ہے. اب ہم اس میں ون بائی ون بھی چیک کر سکتے ہیں. ایسا اوپر دیکھیں گے 60 ریکارڈس فاؤنڈ. آپ دیکھیں گے کہ ذکر کدھر کدھر مرتبہ آیا ہے, کہاں پہ آپ کو کون سی آیت آپ کو چوز کرنی ہوگی. آپ اس آیت پہ سلیکٹ کر سکیں گے. اور یہاں پر دیکھیے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا ترجمہ بھی ہے. اچھا, اب آپ ترجمے پہ یہ تو آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہاں سے کہاں تک آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, کاپی پیسٹ کر لیجیے آپ, یا پھر آپ سن سکتے ہیں, یا پھر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ انما المؤمنون, یہ مومنون فعل یعنی فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, یا پھر کیا کہنا چاہتے ہیں مستقبل ہے. تو آپ روٹ کاز میں چلے جائیے. روٹ جو ورڈ ہے, روٹ ورڈ پہ اگر آپ کلک کریں گے تو مومنہ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مومنہ کی آپ دیکھیے لغت بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی, اس کا مطلب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. پھر ورڈ پہ جائیں گے تو قرآن مجید میں کتنے مرتبہ کہاں کہاں یؤمنون استعمال ہوا ہے. یؤمنون دیکھیے سورہ نمبر 2 میں, آیت نمبر 3 میں, ٹھیک ہے. یہ پورا تمام چیزیں آمنو آمنا کتنی جگہ استعمال ہوا ہے. اگر آپ اس پہ بھی کلک کریں گے تو سیدھا وہاں پر چلے جائیں گے. تو یہ بہت بہترین چیز ہے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو. اس کے بعد یہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کو ایک ایسی آیت ہے جو آپ کو پسند آ گئی اور آپ اس کے ساتھ دوسروں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر پہ کلک کریں گے. اور یہاں پر دیکھیے اونلی ٹیکسٹ کر کے آ رہا ہے یا ٹیکسٹ وتھ بیک گراؤنڈ آ رہا ہے. اگر آپ اونلی ٹیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کو باضابطہ قرآن مجید کا عربی متن, پھر اس کے بعد اردو ترجمہ, اور پھر کون سا پارہ کون سی آیت کے ساتھ آپ واٹس ایپ وغیرہ کہیں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, اگر نہیں آپ اس کو اچھے سے اچھے پیرائے میں پیش کرنا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ تو ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ پہ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر بہت سارے بیک گراؤنڈ میں امیجز آ رہے ہیں. آپ اس کو بھی الگ الگ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہاں پر ہیں. عربک کا کیسے ہونا چاہیے, صرف عربی ہونا چاہیے, اردو ہونا چاہیے, دونوں بھی ہونا چاہیے. یہ پوری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں. آپ اس پہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اوپر کا جو شیئر کا آپشن بتا رہا ہے وہاں پر جا کے شیئر کر سکتے ہیں. میں بس آپ کو اوور ویو لے کے جا رہا ہوں, آپ ڈیپلی جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آیت ہے, یہ آیت کے بارے میں چلیے میں دیکھتا ہوں اس میں تفاسیر کیا کیا ہے. میں یہاں پر بازو تفسیر میں چیک کروں گا. یہاں پر تفسیر پہ کلک کروں گا تو یہاں پر تفسیر تقی عثمانی ہے, تفسیر مودودی ہے, پھر اس کے بعد آڈیو میں بھی ہے, پھر مفتی سعید, یہ تینوں بھی آڈیو کے ہیں. تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب پہ کلک کرتا ہوں تو اس آیت کے اوپر مفتی تقی عثمانی کی کوئی تفسیر موجود نہیں ہے. میں جاتا ہوں پھر مولانا مودودی کی, تو یہاں پر یہ پوری تفسیر دکھائی دے رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں, آپ اس طریقے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. چلیے, کسی کو مطلب اردو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے, اب ہم چونکہ رومن اردو لکھنے کے عادی ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم رومن اردو پہ ٹائپ کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے, انگلش میں ہی لکھ دیں گے, رومن انگلش میں ہم لکھیں گے, چلیے اللہ. میں صرف اللہ ٹائپ کیا ہوں اور یہاں پر 2196 مرتبہ پورے قرآن مجید میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر مجھے معلوم ہو رہا ہے. ایسے ہی نہیں بلکہ آپ کچھ بھی, جیسا کہ گائے ٹائپ کریے, گئے, یا پھر آپ لکھیں گے, مگر اس کا بالکل جو اس میں ہونا چاہیے, جو آپ جیسا لکھ رہے ہیں ویسا استعمال ہونا چاہیے. جیسا کہ ابراہیم, اگر یا تو آئی سے آیا ہوا ہے, آئی سے ابراہیم 91 ہے. دیکھتے ہیں ڈبل ای سے کچھ ہے کیا, تو ڈبل ای استعمال نہیں ہوا ہے ابراہیم کے لیے, آئی کا لفظ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یعنی 91 مرتبہ یہاں پر قرآن مجید میں سملیئر ورڈز آئے ہیں. اور ایگزیکٹ ابراہیم کا ورڈ جو قرآن مجید میں آیا ہے 75 مرتبہ آیا ہے. تو آپ اس کو 1 بائی 1 جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. آپ عربی ہے, عربی میں آپ قرآن کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں, عربی میں ذالکا ہے, کچھ بھی قرآن مجید میں ذالکا کتنے مرتبہ آیا ہے. ایگزیکٹ اگر ذالکا بولیں گے تو 270 مرتبہ آیا ہے. اگر سملیئر بولیں گے تو 461 مرتبہ آیا ہے.
تو یہ آپ کو چیزیں معلوم ہوگی. ہندی بھی اگر آپ تو ہندی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، انگلش میں سرچ کر سکتے ہیں، روٹ ورڈ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے، میں سرچ کروں گا فا. دیکھیے جیسے میں نے فا مارا، اب یہاں پر روٹ ورڈز آ رہے ہیں. فا کے بعد میں فتح سرچ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں پر مجھے ڈھونڈنا ہوگا کہ فا کے بعد کون سا ورڈ یہاں پر آ رہا ہے. فتح اوپر آ گیا. بس یہاں پر دیکھوں گا میں تو 38 مرتبہ یہ فتح کا لفظ آیا ہے. اور پھر اس کا معنی کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کہاں کہاں پہ کیا کیسے کیسے استعمال ہوا ہے، کتنے مرتبہ، وہ پوری چیزیں آپ دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اب دیکھیے بائی ورڈز بھی آپ جا کے ڈھونڈ سکیں گے کہ سورہ آپ کون سا بھی سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کی کون سی آیت آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آیت نمبر میں 7 دیکھنا چاہتا ہوں. کلک کریں گے، آپ کو آیت نمبر 7 اوپر وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون دکھائی دے رہی ہے. اور تفسیریں آپ کے پورے موجود ہیں یہاں پر، کون سے بھی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات، نیچے آپ دیکھیں گے کہ مشری الفاظ، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی مطلب ہمارا تحریکی بھائی یا بہن اگر اس کو پڑھ کے قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہترین ایپ ہے. چلیے یہ ہو گیا قرآن. اب اس کے بعد میں نے آپ کو سرچ کا بھی آپشن بتا دیا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے، آپ 16 لائن میں پڑھ سکتے ہیں، 15 لائنز میں. ٹھیک ہے، فہم القرآن ہے. فہم القرآن میں جب آپ جائیں گے تو اس میں لیسنز دیے ہوئے ہیں، ہاں میم الف لام را، ایسے پورے ٹیسٹ وغیرہ ہیں. باضابطہ آپ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں. یا بنیا وربک فذکر اذہب اقرأ، یہ تمام چیزیں ہیں فہم القرآن کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں کئی لیسنز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جائیں گے، ورڈ بائی ورڈ بھی ہے. اگر کوئی ورڈ بائی ورڈ استعمال جاننا چاہتے تو ورڈ بائی ورڈ ملے گا. چلیے یہ ہو گیا قرآن کے بارے میں، آپ اس کو جا کے چیک کر لیں تفصیلی طور پہ. اب ہم حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب حدیث کے بارے میں آپ دیکھیے، یہاں پر جو سیاہ ستہ کی جو 6 حدیثیں ہیں بڑی بڑی، البخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ مسند احمد، پھر اس کے بعد السلسلہ بھی یہاں پر موجود ہے، مشکات شریف بھی ہے تحاوی، امام تحاوی کی. تو یہ تمام چیزیں باہر موجود ہیں. ہم بخاری پہ کلک کریں گے اگر تو کتاب وحی کے بارے میں یہ پورے ہم کو بیانات ملیں گے ٹاپک وائز. نہیں، ہم کو چاہیے چلو ذکر کے بارے میں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. سرچ میں جائیں گے ہم لوگ. ابھی یہاں پر دیکھیں گے بخاری میں، یہ دیکھیں یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ پوری مسند احمد، مشکات المصابیح، یا پھر سرچ آل ان بکس بھی آپ کر سکتے ہیں. چلیے میں دیکھ لیتا ہوں بخاری میں ہی صرف ذکر کتنے مرتبہ ہے، اردو میں ہی میں ٹائپ کر لیتا ہوں. جی میں دیکھوں گا یہاں پر ایگزیکٹلی اگر ہم ذکر کی بات کریں گے تو 410 مرتبہ استعمال ہوا ہے. لیکن تذکرہ ایسی چند چیزوں میں بھی ذکر آتا ہے بیچ میں، ذال کاف را، تو 430 مرتبہ آیا ہوا ہے. تو یہ صرف بخاری کی بات ہے. تو اسی طریقے سے آپ حدیث نمبر کے طور پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، راوی کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں. انگلش میں اگر آپ کو کچھ چیزیں آتی ہیں تو انگلش میں چیک کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی بہترین ایپ ہے آپ کو، اگر آپ کو سیکھنے کے لیے اور کہیں پر اجتماعی مطالعہ قرآن چلتے ہیں تو اجتماعی مطالعہ قرآن کو افیکٹو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے یہ چیزیں، یہ اسلام 360 ایپ کافی مددگار ثابت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ورشپ ہے، آپ کو پریئر کے بارے میں کوئی چیزیں جاننی ہے تو آپ جی یہاں پر جائیں گے. تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں کیا ہیں، رکوع کی دعائیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں. پھر حج و عمرہ کی گائیڈ لائنس ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعائیں کیا ہیں، نوجوان کے لیے کیا دعا ہے، پھر عورت کے لیے کیا دعا ہے، آدمی کے لیے کیا دعا ہے، یہ تمام چیزیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. جب مور پہ کلک کریں گے تو بہت سارے اس میں فلیشز بھی ہیں. اچھا فلیش کی ہم اگر بات کریں گے، فلیش پہ جاتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے اچھی آیتیں وغیرہ بھی دیا ہوا ہے. ہم فلیش اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پیچھے قرآن مجید آئے گا، ہم اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے اور اچھی آیتیں آئے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ اچھی اس کے اندر عربی کی آیتیں اور پھر اس کا ترجمہ دیا گیا ہے. ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یہ اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیا گیا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.
کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ افیکٹولی ثابت ہوں گی. ہم اس کو پھر سے بیک جاتے ہیں. یہ تھا فلیشز. پھر صلاح ٹریکر ہے نماز کا، جیسا کہ میں نے پہلے میوٹ کیا ہوا ہے. پھر ٹائم ہے اور کچھ گریٹنگز وغیرہ بھیجنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ بھی ہم بھیج سکتے ہیں. اس کے اندر کافی چیزیں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کریں. دیکھیے اتنی کئی دیر کے بعد مجھے ایک ایڈ آیا ہے، تو ایڈ بھی بہت کم ہے، ویسے میں فری کا استعمال کر رہا ہوں. تو میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تمام افراد، ہمارے تحریکی افراد خاص طور پہ، اسلام 360 ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ دیکھیں. اور تمام تفاسیر یہاں پر ہم اس کو موجود پائیں گے. ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہم اس میں کر سکیں گے. یہ ہمارے لیے ایک تحریکی فرد کے لیے کافی ضروری چیز ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ کافی مددگار ثابت ہو اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہم تحریکی افراد کو اس سے زیادہ سیکھنے کے بعد لوگوں میں عام کرنے، قرآن مجید اور حدیث شریف کی تعلیمات کو پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. آپ حضرات یہ نہ بھولیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور لائک کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے تحریکی افراد میں اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں اس ویڈیو کو عام کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس جیسے اپلیکیشن سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور ایسے ہی اچھے ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم.